बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि प्रेस लाई का मुखबर जो है वो फारग कर दिया गया है। ये मुखबर कौन है और इसे कहाँ से फारग किया गया और ये वाकया क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक बड़ा टीवी नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे टीवी नेटवर्क्स हैं, मेरा ख्याल है कोई 33-34 करोड़ कोल जो है ना टीवी नेटवर्क्स ने, यानी न्यूज़ से रिलेटेड जो कि ख़बरें जो हैं वो नशर करते हैं, लोगों तक मालूमात पहुंचाते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो ड्रामे बनाते हैं, जो कार्टून बनाते हैं, जो इस तरह की बहुत सारी जो है नशरियात वो आप तक लेकर आते हैं। मगर ये जो नेटवर्क है, ये जब आया, ये इसने आने से पहले रोला पाया था कि पाकिस्तान का नंबर 1 टीवी चैनल बोल न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, शुएब शेख साहब इसके मालिक थे और उन्होंने बड़े धूम धड़के के साथ, बड़े रोले के नाल, बड़े वज गज के इस टीवी को लॉन्च किया था। जब ये टीवी लॉन्च हो रहा था तो उस वक़्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सहाफ़ी जिदा ज़रा जब यानी सिर कड़वा सहाफ़ी भी जड़ा सी ना, उसको भी वहाँ से ऑफ़र थी और वो भी वहाँ पर उसको भी बुला लिया गया था। मेरे साथ वाक़या ये हुआ कि जो ये चैनल था, इसमें मैं उस वक्त प्रिंट मीडिया में होता था और मुझे एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं उसे चला गया, तू भी आ जा। और मेरी खैर जाके उन्होंने उस वक्त मुलाकात करा दी। खबर नहीं, माशमी साहब इसकी ब्यूरो चीफ थे। मैं बड़ा राज़ी, चंगे भले पैसे जनाब उन्होंने दसे कि तेन इन्ने पैसे लभण के। मैं बड़ा खुश, मैं कहा उस्ताद जी ते वारे न्यारे हो गए अपने। लेकिन जब मैं वहाँ से बाहर निकला और जब तक मैं जंग में तब काम किया करता था, तो जंग बिल्डिंग में वापस आया, तब तक काया पलट चुकी थी जिसका मुझे इल्म नहीं था। और फिर मुझे अरशद अंसारी जो कि उस वक़्त प्रेसिडेंट थे शायद प्रेस क्लब के, हाँ मेरा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि मीर शकील ने जरा ना सलमान इकबाल को भतीजा बना लिया और सुल्तान लखानी को जनाब उन्होंने अपना सगा भाई डिक्लेयर कर दिया। तो पॉइंट गेम पलट गई। बोल न्यूज़ की लुटिया जो है उन्होंने डबोदी पकड़ के सारे सेठा ने फड़ के। मुझे बड़ा अफसोस हुआ दो वजूहात की बुनियाद। एक वजह ये ज़ाहिर है कि बंदे को रोज़गार सामने आंदा नज़र आ रहे हुए थे, बहुत सारे पैसों का, तो बंदे को बड़ी तकलीफ होती है। वो अगर वहाँ से चला जाए, ठीक है, आपके हाथ ना आए तो बड़ी तकलीफ होती। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि यार एक टीवी चैनल आता, 4 लोग उसमें एडजस्ट होते, लोगों को रोज़गार मिलता, कंपटीशन बढ़ता, लोग जो है उनके लिए बेहतर जराए पैदा होते आमदनी के। पहले सेठ जेडे ने वो तो भाइन की कहते ने बोब छड़ गए सनी, यानी वो तो पैसे बढ़ाते ही नहीं थे। तो इनके आने से हिल जो है ना लोगों को ज़रा हुई सी अपना तहरीक पैदा हुई थी और पैसे बढ़ने शुरू हुए थे। बड़ी एक साफ़ी कारकुन के तौर पर बड़ी तकलीफ़ हुई। लेकिन फिर मुझे एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा जी कि आपको ऑफ़र हुई थी, आप क्यों नहीं गए? आपको पहले से इल्म था कि ये बोल टीवी नहीं चलेगा या ऐसा पठा जाइएगा, इसका लाइसेंस का मसला बन जाएगा, आपको इल्म था इस बात का? तो मुझे उसने बताया, सलीम बुखारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। सलीम बुखारी साहब ने कहा बात ये है यार कि मुझे जितने पैसे उन्होंने ऑफ़र किए ना, बट साहब वो मेरी समझ में नहीं आए। यानी मैं फ़र्ज़ करें, अब ज़ाहिर है कि जो उनकी सैलरी थी वो तो एग्जैक्ट उन्होंने मुझे नहीं बताई, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि उनकी सैलरी थी 1 लाख रुपया उस वक़्त। तो कहते हैं इन्होंने मुझे कोई 2 लाख ऑफ़र किए होते, 3 लाख किए होते, 4 लाख किए होते, तो मैं कहता चले को बात समझ आती। ये मुझे 15-20 लाख रुपये ऑफ़र कर दे तो मैनू गल नहीं सी समझ आ रही, क्योंकि जो हुजम है मार्केट का, जो रेवेन्यू जनरेट जिस जहाँ से होना है इश्तिहारात की मार्केट, वो उतना ही है। अब उसमें से 65% जंग ग्रुप ले जाता है, बाकी 35% दे ऑलरेडी जो सेठ है सारे वो एक दूसरे की लत्ता खींच रहे होंगे ने, ऊपर से ये भी आ जाएंगे, तो इन्हें कितना के मिल जाएगा? तो ये पैसे कहाँ से देंगे? वायबल नहीं लगा मुझे प्रोजेक्ट, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। और बात उनकी दुरुस्त निकली सर। फिर हुआ ये कि बाद में बोल टीवी आ गया और बोल टीवी ने आकर बहुत मतलब ऐसे से काम किए कि कन्नन हाथ लाए साफिया ने, सारे छड़ के नसे तो भाई फिर बकायदा, लेकिन तनख्वाहें नहीं दे सके ये। और आज भी मेरा ख्याल है वर्कर्स की जो तनख्वाहें सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह पर मारी गई हैं, बल्कि क्या घड़ी हो गई हैं, ओदी आवाज़ ही कोई नहीं मारता कि वो इतने पैसे देने लोगों ने। ये इतने सारे बेतहाशा वर्कर्स, मैं नाम नहीं लेता,
وہ میرا خیال شاید پسند نہیں کریں گے کہ ان کے بارے میں یہ بتاؤں. اپنی تنخواہ دے بارے تے میں دس دینا نا کہ میری آفتاب اقبال نے ماری سی, ٹھیک ہے, تو سچی گل ہے, میں تو بالکل میرے پیسے دینے ہیں انہوں نے. میں اس بات کو ببانگے دوہل کہتا ہوں, ایک بار نہیں 70 بار کہا. ان کے دفتر کے باہر مظاہرے کیے ہوئے میں نے کہ بھائی ساڈے پیسے کڈو, اور چنگے بھلے پیسے مارے ہوئے ہیں. بہرحال میرے لیے وہ ایک بڑی رقم ہے, لوگوں کے لیے نہیں رقم ہوگی. 1 روپیہ ہو سر, میں کہتا ہوں کہ چوانی ہوئے, آپ کسی کا حق مار کے رات کو سوتے کیسے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھئی آفتاب اقبال کو میں پوچھیں ذرا, اگر کوئی آپ کے نیڑے تیڑے پہنتا کسی نے تو پوچھو تو صحیح کہ یار تو اتنے بڑے لوگوں نے پیسے مار کے رات کو سونا کیویں. بہرحال اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے پیسے بول ٹی وی نیٹ ورک کے مالک شعیب شیخ نے مار لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ پچھلے گناہ معاف, تو اگلے شروع کر دینے ہیں. تو پھر انہوں نے دوبارہ سے لوگوں کو رکھا اور پھر بہت کم ریئلسٹک سیلریز پر آئے, چیزوں کو انہوں نے کٹ کیتا. ایڈا وڈا دفتر سی, انہیں واہ ہیوج دفتر تھا ان کا, اور بہت ہی ایگزیکٹو, یعنی پی سی اواری تے کوئی شائی نہیں پائے انہوں کے. جیسی وہاں پر چائے آتی تھی, جیسے وہاں پر سنیکس آتے تھے, اور فری ہوتے تھے سارے. اور آپ مہمان گئے ہیں, ظاہر ہے میں مہمان جاتا تھا کسی کے پاس, تو اتنے بھائن سانو بھی دیتے جاتے سن. تو وہ ساری عشیاں وشیاں بھائن مک گئی ہیں پھر. اور حالت یہ ہو گئی کہ اب لاہور میں ان کا دفتر ایک چھوٹے سے کسی ڈبہ ڈیب جگہ کے اوپر ہے, لیکن اب حالات ان کے دوبارہ بہتر ہونے کی امید پیدا ہو رہی ہے. وہاں پہ لوگوں کی سیلریز وغیرہ دینی ہے ابھی انہوں نے. جو نئی انتظامیہ ہے سر, انہوں نے اس کو خریدا ہے, اور یہ جو خریدا ہے جنہوں نے, ایشیا پاک انویسٹمنٹس کے دفاتر جو ہے نا, وہ سر انہوں نے کہا کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد میں موجود ہیں, اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے ہم نے خرید لیا ہے. اور سمیر چشتی صاحب اس کے سی او اور جو ہیں وہ سربراہ ہوں گے, چیف ایگزیکٹو ہوں گے, ٹھیک ہے, اور یہ اب چلائیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو لوگوں کی سیلریز وغیرہ وہ بھی ادا کریں گے اور سارا کچھ کریں گے. یہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کے بکنے کا جو سلسلہ ہے نا سر, یہ آج کا نہیں ہے, یہ پرانا ہے. اچھا, اب کچھ یوتھیا بریگیڈ جو ہیں, یوتھیا نیٹ ورک والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بول ٹی وی چونکہ کرتے تھے اپنا عمران خان کی حمایت کرتے تھے, تو اس لیے جناب ان کو زور زبردستی کر کے اسٹیبلشمنٹ دے نام پاندے نے کہ جناب انہوں نے ویچتا ووچتا. میں آپ سے عرض کروں, بندے دے وچ نا مطلب ہے کہ سات ہونا چاہیے. بندہ جو ہے وہ اپنی بات پر قائم رہنے والا ہو صحیح. میر شکیل کے اوپر کتنے جو ہے کیا کہتے ہیں دباؤ نہیں آئے, مجھے بتائیں کس دور میں ان کے اوپر دباؤ نہیں آیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں پر 10 سال کام کیا ہے, اور میں جانتا ہوں کہ کس لیول کے دباؤ آتے تھے. میر شکیل نے نہ کبھی خبر پہ اس طرح سے کمپرومائز کیا, نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کے خلاف پرسنل ہو کے, سوائے آصف زرداری کے, یاد رکھیے گا, کمپین چلائی. وہ بھی بلکہ ایک ایجنڈا تھا نا, وہ اس وقت تھے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو ٹوک کر رہے تھے. میر شکیل کے ساتھ زرداری صاحب کی پرسنل لڑائی کوئی نہیں تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا تھا, پھر جس طرح کا بھی معاملہ سی وہ انہوں نے کیا کرایا, اس کے لیے وہ استعمال ہوئے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میر شکیل باہر خبر کے اوپر سٹینڈ لینے والا آدمی, اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب حامد میر صاحب کو گولی لگی, اور ان کے بھائی عامر میر جو کہ اب ظاہر ہے کہ ایک وزیر اطلاعات ہے, سکا آئے پائے نا, ظاہر ہے خون ہوں, وہ جب انہوں نے پھر جس کلاس کا بیپر دیا, جس قسم کا بیپر دیا تھا, اس کے بعد میر شکیل کے اوپر جتنا دباؤ آیا, میر شکیل نے اس دباؤ کو برداشت کیا سر. اور اس کے باوجود کہ جناب ان پر معاشی دباؤ آیا, پابندیاں لگیں, پتہ نہیں کی کیتا گیا. اس سے پہلے چلے جائیں نواز شریف کے دور کے اندر اخبار ایک صفحے کا رہ گیا سر, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود میر شکیل نے اخبار نہ بیچا, نہ بند کیا, نہ ٹی وی بند کیا, نہ انہوں نے خبر پہ کمپرومائز کیا. تو اگر آپ پروفیشنل ہو اور آپ کے اندر بات کو صحیح طریقے سے کرنے کی استطاعت موجود ہو, یعنی ہر ایک کو جو ہے وہ اڑدے پی جانے والی عادت نہ ہوئے, اور آپ سبسٹینس کے ساتھ بات کر رہے ہوں, ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں, تو صرف پریشر کا لیول جو ہے نا وہ جتنا مرضی ہائی ہو جائے بندہ سسٹین کر جاتا ہے. شعیب شیخ صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی ٹیم آئی, اور خود شعیب شیخ صاحب جو ہے بذات خود, میں کسی صحافی کو برا اس لیے نہیں کہتا کہ مالک کی پالیسی چلنی ہوتی ہے. وہ مالک یہ نا آپ وہ بڑا مزاحیہ جا کریکٹر تھا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جس دن انہوں نے
ابھی لانچ نہیں ہوا تھا، اور ان کا میں نے ایک وہ پیغام دیکھا ہے، بہت بڑی تقریب تھی، اس تقریب میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ کوئی میری 20 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں ورتھ ہے دنیا میں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو جناب ایسا ٹی وی کڈاں گا کہ ویکھی جائے گی، میں تو سارے لوگ اگے لا دے گا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ اور مجھے بڑا اس وقت احساس ہوا کہ یار یہ امیچور بات ہے، ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ باتیں کر کے انہوں نے پہلے سے میدان میں موجود جو بڑے کاریگر لوگ ہیں اس ٹیم اس میدان کے، ان کو الرٹ کر دیا تھے، وہ انہوں جڑا نا دھوبی پٹکا مارن گے، اور پھر انہوں نے دھوبی پٹکا مارا۔ بہرحال اب بول ٹی وی بک گیا ہے، دعا کرنی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو نئی انتظامیہ ہے وہ بہتر پروفیشنل لوگوں کو رکھے گی، پچھلوں کے پیسے دے گی، اور مزید جو ہے وہ سیلریز میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہتر روزگار کے مواقع دے گی، اور سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے گی۔ میں ظاہر ہے بطور صحافی بھی اور بطور پاکستانی بھی اس امید کے ساتھ یہ میں آپ کے سامنے یعنی اظہار کر رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ بہرحال میں اب اس خبر کی طرف آنے لگا ہوں کہ جو پرویز لائی صاحب ہیں ان کا میں نے ایک مخبر کا ذکر کیا، مخبر آپ انورٹڈ کامرس میں لیں، ظاہر شاہ صاحب ڈپٹی چیئرمین نیب تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ جب پرویز لائی صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہوا تو مجھے ایک پرویز لائی کے سابق سنگی ساتھی کا فون آیا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نیب کا مقدمہ ہو گیا پرویز لائی، تو میں کہا جی ہو گیا۔ انہوں نے کہا لو جی میں تمہیں دساں یہ جی کھ نہیں بگڑنا ہوتا۔ میں کہا کیسی بات کرے؟ انہوں نے کہا جناب جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہے وہ پرویز لائی صاحب دا سمجھو این جی جو مونس لائی وہ اتنا قریبی ہے، اتنا تلہ کیا ہوتا ہے، وہ تو مخبری دے گا، ایک ایک منٹ کے اوپر فیسیلیٹیٹ کرے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا اب یہ جو استعفیٰ ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو بتایا گیا کہ بھائی نے جڑا تہاڈی ٹیم چھڑ کے نسی سی وہاں سے آپ کے کہنے پر بھاگی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی ضمانت ہو گئی، اور پولیس والے جو تھے وہ نیب کی ٹیم کو کہہ رہے تھے کہ پرویز لائی کو فی الحال آپ گاڑی میں بٹھا کے رکھیں، وہ اسلام آباد تو پولیس ٹوری ہے کی پہ کر دے، وہ چھڑنا نہیں ہے، انہوں بھائی دوجے نے حوالے کرنا ہے۔ تو یہاں کی جو ٹیم تھی انہوں نے زبردستی پولیس والوں کو تکے دے کے اپنی جان چھڑائی، اور کہا پیا جے پرویز لائی اسی چلے ہیں۔ اس بات کی کسی سطح کے اوپر سری انکوائری کہہ لیں گے، بعض پرس ہوئی کہ یہ کیا ہوا، کیوں نہیں تسی گڈی بہا کے رکھ سکے، کیا مسئلہ تھا، کیوں اس طرح سے آپ نے رویہ اختیار کیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جناب پچھو اے پائندہ حکم سی کے چھڑ کے نکل آؤ۔ اب ظاہر ہے وہ جو وہاں پر گئے ہوئے تھے وہ کیا ڈپٹی چیئرمین نیب کے آگے انسپیکٹر یا اس لیول کے لوگ جو ہیں ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے، وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو اس پر وہ پریشر آیا اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ اطلاعات جو ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے جو سرکلز ہیں نا ان کے اندر گھوم رہی ہیں۔ میں جو کہ سر تہاڈا مخبر ہاں تو میں تہانوں پھر مخبری کرتی ہے کہ اب جو کیا کہتے ہیں وہ ہے نیب، اس کے اندر پرویز لائی کے لیے سافٹ کار رکھنے والا کم از کم ایک بندہ کم ہو گیا۔ ایف آئی اے میں بھی ابھی بہت سارے ہیں، اینٹی کرپشن میں بھی ہیں، تو پنجاب پولیس نے پائن کر دی ہے، اور جو کچھ عدلیہ کر رہی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن خیر دیکھی جائے گی 16 تاریخ کتنی دور ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 16 کے بعد سب اچھا ہو جائے گا، اب ہوگا نہیں ہوگا وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست یا کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔